بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھا شخص اپنے گھر کے اندر رہتا تھا، بہت مالدار تھا، وہ پیسہ اس کے پاس میں بہت تھا، گھر کے اندر بڑی فراوانی تھی، لیکن پیسے کا استعمال کرنے میں جس چیز پر مزہ آتا ہے پیسہ لٹانے میں، یعنی اولاد، اپنے گھر والے، جس پیسے کا اصل میں لطف لینے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے پاس میں نہیں تھی۔ اس کا اپنا، اس کے ساتھ میں کوئی نہیں رہتا تھا، وہ گھر کے اندر اکیلا رہتا تھا کیونکہ اس کا کوئی تھا ہی نہیں۔ اچھا پتہ نہیں پھر اس کا رنگ ایسا تھا یا پھر اس کی چال ایسی تھی یا پھر اس کا ویوہار کچھ ایسا تھا کہ لوگوں میں جب وہ نکلتا تھا تو لوگ اس سے اچھے سے بات نہیں کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، تنہا سمجھ کر کے، بوڑھا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے اس کے ساتھ میں کہ مذاق سے اڑاتے تھے اس کے سب۔ تو وہ بیچارہ لوگوں سے بھی تھوڑا سا بدظن ہو گیا تھا، اس نے بیٹھنا بند کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوتا تھا تو لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے تب بھی اس کی مذاق بنا لیا کرتے تھے۔ جب آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا نا پیٹھ پر کھڑے ہو جانے والا اور پھر اس کا مذاق بنانے کا کوئی لوگ راستہ مل جائے کسی کو تو پھر اس کی مذاق اڑاتے رہتے ہیں لوگ، تو اس بیچارے کی مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ ایک عرصہ ہو گیا کہ اس نے کسی کے چہرے پر اپنے لیے مسکراہٹ ہی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن ایسے ہی وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اچانک سے ایک لڑکا باہر آیا جس کے ہاتھ میں ایک کٹا تھا اور جو بیچارہ کوڑا بینتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اس بوڑھے کو دیکھا، اس کے اوپر نظر پڑی تو وہ اس کو دیکھ کر کے مسکرا دیا۔ اب جیسے ہی یہ مسکرایا تو اس بوڑھے کو بڑا خوشی ہوئی کیونکہ اس کے تو سب دیکھ کر کے مذاق ہی بناتے ہیں، اس کو تو سب نے بازیچے اطفال بنا کے رکھ لیا ہے۔ اس نے اس بچے کو اپنے پاس میں بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اصل میں میری ماں نے مجھے تربیت دی ہے، ایک حدیث پاک سنائی ہے جو مجھ کو بھولتی نہیں ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو پیسے سے، مال سے خوش نہیں کر سکتے، ہاں تم لوگوں کو خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق سے خوش کر سکتے ہو۔ تو میں اسی پر عمل کر رہا تھا، آپ تو میرے بڑے محترم ہیں، بزرگ ہیں۔ یہ بات سن کر کے جو وہ بوڑھا تھا وہ بہت متاثر ہوا اس سے، بہت خوش ہوا اس سے، اور اس نے اپنا کچھ انعام بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ انعام لے کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ آئے دن اس کے پاس سے گزرتا تھا، اس کو دیکھ کر کے مسکراتا تھا، سلام کرتا تھا، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ بھی کر لیا کرتا تھا۔ ایسے ہی وہ آتا رہا جاتا رہا، اپنی کٹیا کی طرف وہ بڑھ جاتا تھا۔ اپنی سی غربت کی وجہ سے اپنے اس بچپن کے دور میں ہی وہ لگاتار کوڑا بیننے کا کام کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کے پاس میں زیادہ ریسورسز نہیں تھے، ہر چیز اس کے گھر میں متاثر تھی اس کی وجہ سے۔ اب ہوتا یہ ہے اچانک سے جب وہ اپنے گھر کے اندر پہنچ گیا، ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے باہر کو جب نکل کر کے دیکھا تو وکیل صاحب کچھ رجسٹر لے کر کے وہاں پر کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر کے وہ بچہ اور اس کے گھر والے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں آج کیوں وکیل کی آمد ہمارے گھر میں اچانک سے ہو گئی ہے۔ لیکن وکیل نے جو کہا وہ بہت تعجب میں ڈالنے والا تھا۔ وکیل نے اس کو بتایا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے، 1 یا 2 دن پہلے ہی ایک بوڑھے صاحب ہیں، وہ اس فلاں بستی کے اندر، انہوں نے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد اس لڑکے کے نام کر دی ہے۔ بیٹا تمہارا کوئی تعارف تھا؟ بولے ہاں میرا تعارف تھا۔ بولے تم سے پتہ وتہ بھی لے لیا تھا؟ بولے ہاں۔ تمہارا نام یہ ہے؟ بولے ہاں۔ تو ہاں یہ سب کچھ دیکھ لو، کاغذات وغیرہ ہے، وہ ساری جائیداد تم کو تمہارے نام کر کے چلے گئے، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تمام جائیداد کا بدلہ اس بچے نے مجھے اپنی مسکراہٹوں سے پہلے ہی ایڈوانس میں دے دیا ہے، اس لیے میں اپنا سارا کچھ اس بچے کے نام کر کے جا رہا ہوں۔ تو ایک مسکراہٹ نے اس غریب بچے کو اچانک سے کتنا مالدار بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا نظریہ بھی یہی ہے، اسلام سے یہی سیکھو، اسلام سے یہی سیکھو۔ اسلام یہ ایٹیٹیوڈ نہیں سکھاتا، یہ گھمنڈ نہیں سکھاتا، یہ پھٹنا نہیں سکھاتا، یہ 4 آدمیوں کو اکیلا مار لوں گا، میری زیادہ بات ہو گئی ہے تو یوں اڑا دوں گا، یہ چیزیں اسلام نہیں سکھاتا۔ مسکراہٹ، تواضع، یہ سب کچھ اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا